بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک ایسے سنہری باب کی طرف جہاں ایک شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تجارت اگر ایمان، دیانت اور سخاوت کے ساتھ کی جائے تو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ یہ شخصیت ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں شامل وہ خوش نصیب صحابی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ پیدائش، نسب اور اسلام کی قبولیت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کا نام عبد عمرو تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے اوائل میں شامل تھے۔ 8 افراد میں شمار کیے گئے جنہوں نے جلدی اسلام قبول کیا۔ انہوں نے جوانی ہی میں اسلام قبول کیا اور ہر قسم کی آزمائش کے باوجود دین پر ثابت قدم رہے۔ ہجرت اور خودداری۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، میرے بھائی، میرا نصف مال اور باغ تمہارا ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ آپ کے مال اور گھر میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے جو ان کی خودداری اور محنت کی پہچان بن گیا۔ وہ دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ اپنی محنت سے کمانے والے تھے۔ مدینہ میں تجارتی سفر کا آغاز۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے چھوٹی تجارت سے آغاز کیا۔ مکھن، پنیر اور گھی جیسی عام اشیاء بیچنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ کپڑوں، کھجوروں، زراعتی اجناس اور گھریلو سامان کی خرید و فروخت شروع کی۔ تجارتی اصول اور کامیابی کے راز۔ نمبر 1، دیانت و سچائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جھوٹا تاجر وقتی فائدہ تو پا سکتا ہے، مگر برکت اور عزت ہمیشہ سچے کو ملتی ہے۔ وہ کبھی جھوٹ یا دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ اگر نفع کم بھی ہوتا تو انہیں خوشی رہتی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کمائی حلال ہے۔ اگر کسی سامان میں نقص ہوتا تو خود بتا دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے بازار میں لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔
نمبر 2، حلال کمائی۔ آپ کبھی ناجائز طریقوں یا سود کی طرف نہ گئے، ہمیشہ کہا کرتے حرام مال آگ ہے جو انسان کے دین و دنیا کو جلا دیتا ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال کبھی برکت نہیں لاتا۔ کم منافع بھی ملتا تو خوش ہو جاتے، مگر دل مطمئن رہتا کہ یہ حلال ہے۔ نمبر 3، انصاف اور شراکت داری۔ اگر کسی کے ساتھ کاروباری شراکت ہوتی تو کبھی زیادتی نہ کرتے، ہر چیز صاف اور شفاف رکھتے۔ آپ کہا کرتے شراکت امانت ہے اور امانت میں خیانت دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 4، سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کی اصل روح ان کی سخاوت تھی۔ نمبر 5، بہادری اور اللہ پر بھروسہ۔ وہ ہمیشہ کہتے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان محنت کرے لیکن ڈرے صرف اللہ سے۔ یہی یقین ان کی کامیابی کی اصل کنجی تھی۔ کامیابی اور شہرت۔ اللہ نے آپ کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ ایک وقت آیا جب 700 اونٹوں پر مشتمل آپ کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ گلیاں بند ہو گئیں اور شہر میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت عبد الرحمن کا قافلہ ہے۔ لیکن یہ قافلہ بھی آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سخاوت کے عظیم واقعات۔ غزوہ تبوک میں مدد۔ جب مسلمانوں کو سخت ضرورت پیش آئی تو آپ نے سینکڑوں اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش کیے۔ غرباء اور یتیموں پر خرچ۔ آپ ہمیشہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے، ان کے گھروں کا خرچ اٹھاتے اور کہا کرتے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ یہ اس کے بندوں پر خرچ ہو۔ ایک مرتبہ جب آپ کا بڑا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عبد الرحمن جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوگا کیونکہ اس کا حساب زیادہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی آپ نے سارا قافلہ صدقہ کر دیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا حساب آسان ہو۔
دولت اور سادہ زندگی۔ اگرچہ آپ مدینہ کے سب سے بڑے تاجروں میں تھے، لیکن زندگی بہت سادہ گزارتے تھے۔ کھانے پینے اور لباس میں کبھی فضول خرچی نہ کرتے۔ ہمیشہ کہا کرتے، مال ہمارے ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں۔ آخری ایام اور وفات۔ آپ نے 75 سال کی عمر میں سن 33 ہجری میں وفات پائی۔ وصال کے وقت بھی لاکھوں دینار کی جائیداد چھوڑی، مگر زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا تھا۔ آپ کے جنازے میں مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سبق: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نمبر 1، اصل کامیابی ایمان، سچائی اور دیانت میں ہے۔ نمبر 2، مال کو دل کا مالک نہ بناؤ بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نمبر 3، محنت اور خود انحصاری ہی عزت کی ضمانت ہے۔ نمبر 4، دنیاوی دولت عارضی ہے، اصل دولت ایمان اور آخرت ہے۔ نمبر 5، تجارت میں سچائی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔